یہ میں نے آپ کو اس وقت اس منزل پہ روکا ہے اور اسے یاد رکھے۔ صندوق پہنچا فرعون کے دربار میں، بچہ بھوکا تھا تو دایاں چاہیے، کوئی دودھ پلا دے۔ آسیہ نے اعلان کروایا دایاں بلاؤ۔ مملکت میں حکومت کی طرف سے بلائی گئی، پیسے مل رہے تھے، کون نہ آئے گا؟ بھیڑ لگ گئی، قطار بہت بڑی تھی۔ جب دایاں قریب آئی، موسیٰ نے کسی کی طرف رخ نہیں کیا، موسیٰ نے کسی کی طرف رخ نہیں کیا۔ قرآن نے سورہ قصص میں آواز دی، حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے تو پہلے ہی موسیٰ پہ دائیاں حرام کر دی تھی، ہم نے تو پہلے ہی موسیٰ پہ دائیاں حرام کر دی تھی۔ اس مقتدر مجمع سے اور قرآن کے پڑھنے والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ جو موسیٰ پہ حرام تھا وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہوا؟ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے ہی موسیٰ پہ دائیاں حرام کر دی تھی۔ جو موسیٰ پہ حرام تھا وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہوا؟ اس لیے کہ یہ قال لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے، اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی۔ تو زمانہ اسے بھی یاد رکھے، اتنی تفصیل سے قرآن نے کیوں سنایا؟ اسی لیے سنایا تاکہ اپنے محبوب کی عظمت بتلائے۔ اور اب میں جہاں روک رہا ہوں اس منزل کو یاد رکھیے گا، آخر قطار ختم ہو گئی، بہت طویل قطار تھی دایاؤں کی، بالکل آخر میں موسیٰ کی بہن جن کا نام ام کلثوم تھا وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بہن ہے، وہ گئی کیوں ہے؟ وہ گئی اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے اس کو بھیج کر تجھ پر احسان کیا ہے۔ ہم نے اس کو بھیج کر تجھ پر احسان کیا ہے موسیٰ۔ اب جو پہنچی ہے بہن، دایاؤں سے مایوسی ہو گئی، موسیٰ نے سب سے منہ پھیر لیا، اب بچہ بھوکا ہے۔ ایسے میں آخر میں ام کلثوم بہن، تو بہن نے آ کر آسیہ سے کیا کہا؟ قرآن میں دونوں جگہ موجود ہے، طٰہٰ میں بھی موجود ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اور قصص میں بھی موجود ہے۔ کیا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ؟ طٰہٰ میں ہے هل ادلک علی من یکفلہ، قصص میں ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ۔ ترجمہ آپ کے حوالے کروں، بہن نے آسیہ سے کہا، آپ نہ سمجھے تو کون سا، بہن نے آسیہ سے کہا کیا میں تمہیں اہل بیت کا پتہ بتاؤں جو اسے پالے؟ کیا میں تمہیں اہل بیت کا پتہ بتاؤں جو اسے پالے؟ پھر متوجہ کر رہا ہوں اپنی نئی نسل کو، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے، طریقے بدلا نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی اگر ماں سے دور ہوگا تو غیروں میں نہیں، اہل بیت میں جائے گا۔ نبی اگر ماں سے دور ہوگا تو غیروں میں نہیں، اہل بیت میں جائے گا۔ یہ دو منزلیں پہنچ گئی تو اب یہ بات آپ سے پوچھنا ہے، میں نے آپ سے کہا میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا۔ منظر پہنچ گیا، آیتیں پہنچ گئی، اب میرے سوالوں کا جواب آپ کے حوالے۔ میں سوال کروں گا، جواب نہیں دوں گا، جواب آپ کا رد عمل بتلائے گا۔ HCNC استعمال کریں اور اپنے پہلے ہوم شیف آرڈر پر ہے کہ میں بتاؤں کون پالے گا؟ تو آسیہ نے کہا بتاؤ، تو پھر ماں کا پتہ بتایا، تو اس صورت میں ماں پہنچ گئی۔ قرآن نے کہا ہم نے وعدہ کیا تھا اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں ہم تمہاری طرف بچے کو واپس پلٹا دیں گے۔ تو اصل میں پتہ بتلانے گئی تھی۔ اللہ نے کہا ہمارا احسان تھا موسیٰ پر بہن کا ساتھ جانا، ہمارا احسان تھا موسیٰ پر۔ اب کچھ سوال ہے آپ سے، یہ موسیٰ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے۔ اگلا لفظ آپ کے حوالے، آپ
اب نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ یہ موسیٰ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے۔ اگلا لفظ سمجھو گے، یہ کلیم ہے، حبیب نہیں ہے۔ حلالی حرامی کی پہچان ہے۔ دو باتیں پہنچ گئی، یہ موسیٰ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے، یہ کلیم ہے، حبیب نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو بہل ساتھ گئی ہے وہ احسان ہے ہمارا۔ فضائل پڑھ رہا ہوں جیسے چاہیے گا سنیے گا، مصائب سے اٹھا کے پڑھ رہا ہوں مگر فضائل پڑھ رہا ہوں، ہمارا احسان ہے۔ ایک بہل بھائی کو بچانے ساتھ جائے اور بھائی کلیم اللہ ہو تو بہن خدا کا احسان ہے، اور بھائی رسول کی ملیت میں ہو اور بہن بچانے ساتھ جائے تو زینب خدا کا احسان ہے۔ اپنے بھائی کو بچانے ساتھ جائے، بھائی کلیم اللہ ہو تو بہن اللہ کا احسان ہے، اور اگر بھائی ملیت مصطفیٰ ہو، حسین ملی، اگلا فقرہ کہوں، بند کرو بیٹا موبائل بند کرو، اگلا فقرہ کہوں، موسیٰ دریا میں بہائے گئے تھے تو اسلام کو خطرہ نہیں تھا۔ موسیٰ دریا میں بہائے گئے تھے تو اسلام کو خطرہ نہیں تھا۔ دیکھیے میں آپ سے کیسے عرض کروں، میں مجبور ہوں اس منزل پر، میں نے کبھی لاہور کے کسی ممبر سے یا میرے بہت سے ایسے دوست تحت نظر تشریف فرمائے جو مسلسل سنتے ہیں، اس لاہور کی سرزمین پر شاہی مسجد کے خطے میں آرام کرنے والے، اس مملکت خداداد کا تصور پیش کرنے والے، شاعر مشرق، حکیم الامت، علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حسین ابن علی کی تعریف کرتے ہوئے، حسین ابن علی کی تعریف کرتے ہوئے، حسین ابن علی کی مدح کرتے ہوئے، فارسی میں، ویسے تو اردو میں بھی بہت سے شعر ہیں، فارسی میں بھی بہت سے ہیں، لیکن ایک منزل ایسی ہے جہاں مسلسل گفتگو کی ہے۔ موسیٰ کے لیے آپ وہ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، وہ بات یاد رکھیے گا، وہ پہلے بتا دیتا ہوں، حق و باطل کی بات کرتے ہوئے، حق و باطل کی بات کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ یہ اچانک سے وجود میں نہیں آ جاتے، یہ اچانک سے وجود میں نہیں آ جاتے۔ اب جیسے تاریخ پس منظر میں ہے جس کے وہ یاد کر رکھے گا، وہ کہتے ہیں ای دو قوت از حیات آمد پدید، ای دو قوت از حیات آمد پدید، یہ دو قوتیں حق اور باطل، یہ زندگی کے دھارے کے ساتھ ہے۔ آدم کے دور میں بھی ملے گا، نوح کے دور میں بھی ملے گا، ابراہیم کے دور میں بھی ملے گا، موسیٰ کے دور میں بھی ملے گا، عیسیٰ کے دور میں بھی ملے گا، خاتم کے دور میں بھی ملے گا، قیامت تک ملے گا، زندگی کے دھارے کے ساتھ۔ لیکن مثال جو رکھی انہوں نے وہ آپ کے حوالے، ای دو قوت از حیات آمد پدید، موسی و فرعون و شبیر و یزید۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں موسی و فرعون و شبیر و یزید، وہ کہہ رہے ہیں فرعون باطل تھا، ایک حسین
ایک یزید جو مصرع سمجھ گیا سادہ سا مصرع ہے، مطلب علامہ کے کہنے کا یہاں یہ ہے کہ حق و باطل کے اس تسلسل میں جہاں جہاں موسیٰ کھڑے تھے، جہاں موسیٰ کھڑے تھے وہاں حسین کھڑے ہیں۔ اگلا جملہ سن لیجئے، جہاں موسیٰ کھڑے تھے وہاں حسین کھڑے ہیں، جہاں فرعون بیٹھا تھا وہاں یزید بیٹھا ہے، جہاں فرعون بیٹھا تھا وہاں یزید بیٹھا ہے۔ تو یہ دو قوتیں مسلسل ہیں، اور اگر بچے سمجھے تو سمجھے، نہیں سمجھے تو کیسے سمجھاؤں۔ اسی لیے زیارت وارثہ میں یہ فقرہ ہے، السلام علیکہ یا وارثہ نب صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ جب حق و باطل سمجھا چکے پھر ایک اور مثنوی میں حسین کے لیے علامہ اقبال نے کہا، اب آپ کے حوالے نقش اللہ بر صحرا نوشت، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ یہ حسین نے اپنے خون سے صحرا کی ریت پر الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں لکھا ہے، یہ ہماری نجات کا پروانہ لکھا ہے، ہماری نجات کا پروانہ لکھا ہے۔ تو اب منزل یہ ہے کہ اگر بات پہنچ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا۔ اب لفظ آپ کے حوالے، لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا، حسین بچانے آئے تھے لا الہ الا اللہ کو۔ یہی بات علامہ اقبال سے معین الدین اجمیری تک جاتی ہے، بلا لا الہ است حسین، تو حسین بچانے آئے تھے لا الہ الا اللہ کو، دین کو۔ جو حسین بچانے آئے تھے، حسین بچانے آئے تھے لا الہ کو، زینب بچانے آئی تھی حسین کو، حسین کو۔ اور قرآن نے کہا اگر بہن بھائی کے ساتھ گئی ہے بھائی کو بچا لے، تو اللہ کا احسان ہے۔ موسیٰ کی بہن ام کلثوم کا اللہ کا احسان ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، علی کی بیٹی کا اللہ کا احسان ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا، اس لیے کہ علی کی بیٹی وہ احسان ہے جس نے حسینیت کو محفوظ کر لیا۔ حسینیت کو الگ کر کے کوئی نہ دیکھے۔ آج یہ مجلس آباد ہے، زینب کبریٰ کا صدقہ ہے۔ آج یہ فرش بچھ رہا ہے، تقریر منزل سے قریب ہو رہی ہے، زینب کبریٰ کا صدقہ ہے۔ آج یہ عزاداری ہو رہی ہے، زینب کبریٰ کا صدقہ ہے۔ مجھے بتلاؤ کہ یہاں مجلسوں میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ توحید یہاں بیان ہو رہی ہے، رسالت یہاں بیان ہو رہی ہے، عدل یہاں بیان ہو رہا ہے، امامت یہاں بیان ہو رہی ہے، قیامت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، قیامت کے ساتھ آنے والے کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد ہر چیز ہر شے کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن سے لے کے اسلام تک جو کچھ خطرے میں تھا حسین بچانے آئے تھے۔ اب وہ آیت پھر یاد رکھیے، سورہ طٰہٰ سے قصص تک آ گیا، قالت لأختہ قصی ہے فبصرت بہ الجنب لا یشعرون۔ اب ماں نے بہن سے کہا ساتھ ساتھ جاؤ، ساتھ ساتھ جاؤ، بہن ساتھ ساتھ چلی۔ اب یہ آپ کیسے سمجھیں گے مجھے نہیں پتا۔ قرآن نے کہا یہ فرعون اور فرعون کے دربار والوں کو شعور نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھے تھے کہ بھائی آ رہا ہے، انہیں یہ پتا ہی نہیں تھا بہن بھی آ رہی ہے۔ بھائی کا کام تھا۔ دیکھیے قرآن کہہ چکا کہ جب فرعون کے دربار والوں کو اور فرعون کو خبر نہ تھی، شعور نہ تھا کہ بہن بھی آ رہی ہے، جب وہاں بہن پہنچی ہے تو یہاں جو بہن گئی ہے اس بہن کا کام کیا ہے؟ حسین کا کام تھا اسلام کو بچانا، بہن کا کام تھا یزیدیت کو ڈھانا۔ اللہ کا احسان ہے۔ اور اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کے، اب یہ فقرہ مجھے نہیں معلوم،
آپ محفوظ کر لیجئے اور میں منزل پہ آؤں. لیکن ذرا سا یہ سن لیجئے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے اگر میں نے یہ بتلا دیا کہ بہن اللہ کا احسان ہے, تو پوچھنا یہ ہے جب بیٹی کی عظمت یہ ہے, جب بیٹی کی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ کا احسان ہے, تو باپ کی عظمت کیا ہوگی؟ جو عظمت زینب کبریٰ نہ سمجھے وہ عظمت علی کیا سمجھے گا؟ جو ایثار زینب نہ سمجھے وہ ولایت علی کیا سمجھے گا؟ کاش کہ میں اس وقت شرح کر سکتا, لیکن تقریر اب ایسی منزل پر آ گئی ہے کہ صرف مصرع پڑھ رہا ہوں, اور مصرع بھی میرے مسلک کے عالم کا نہیں ہے. علامہ موفق بن احمد خارزمی علماء اہل سنت میں بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے جناب زینب کے شان میں قصیدہ لکھتے ہوئے ایک مصرع لکھا ہے. Get ready to earn with the lowest spreads, no swaps and